لیکن اس طرح نہیں، اس طرح نہیں جیسے ہم مناتے ہیں۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ بیان کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات۔ آپ کو دوران تبلیغ لوگوں نے یہاں پر پتھر مارے، آپ کا خون بھی نکلا، لیکن آپ نے اف تک نہ کیا۔ آج مجھے بتائیں کوئی عاشق مصطفیٰ جو سب سے بڑا دعوے دار ہو کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہوں، کسی کی تھپڑ برداشت کرے گا؟ نہیں، وہ چڑھ دوڑے گا۔ وہ تیری اتنی جرأت، تو نے مجھے ہاتھ لگایا؟ وہ تو اس کو چھوڑ، تو یہ دیکھ تو کس کے نام کا کھا رہا ہے اور کس کے نام کا گن گا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، دعویٰ اتنا بڑا کر رہا ہے، لیکن دعوے پہ دلیل کچھ نہیں ہے۔ لڑائی، دعویٰ اتنا بڑا کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، لیکن اس پہ دلیل کچھ نہ ہو۔ دعویٰ اتنا بڑا کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں اور یہ حضور کی سنت ہو جس کو ہم ہر روز جو ہے نا شہید کر کے آتے ہیں۔ دعویٰ اتنا بڑا کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، اور ذرا ہم سوچیں کہ ہم کس سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ذرا سوچیں محترم۔ جب مسجد کے سپیکر سے آواز آتی ہے کہ فلاں ملک صاحب، فلاں ایم پی اے ایم این اے صاحب کا کوئی رشتہ دار یا وہ بذات خود فوت ہو گیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پورا محلہ اکٹھا ہو کے جاتا کہ نہیں جاتا؟ محترم جاتا ہے نا جی، ہر بندہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یار ایم پی اے تھا۔ اب اسی سپیکر سے، اسی مسجد میں سے وہی بندہ جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ بندہ فوت ہو گیا، اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، سارا محلہ اکٹھا ہو کے چلا گیا۔ وہی بندہ، وہی آواز، وہی مسجد، وہی سپیکر، آواز لگائی حی علی الصلاۃ، بندہ ایک بھی نہیں آیا۔ بندہ مر جائے تو بندے وہاں پر اتنا زیادہ ہو جاتے کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو جب خدا بلائے تو بندہ نہ آئے، تو پھر ہم سوچیں ہم کس سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا بندوں کی ویلیو زیادہ ہے، رب تعالیٰ کی کم ہے؟ دعویٰ اتنا بڑا، آج ہر بندے نے سنا ہوگا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول گئے۔ داڑھی رکھ نہیں سکا، موت کہاں سے قبول کرے گا تو؟ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول گئے، 5 وقت کی نماز ہو تو پڑھ نہیں سکا، موت کہاں سے قبول گئے تجھے؟ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ مجھے بتائیں عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ کیا عشق مصطفیٰ صرف نعروں میں رہ گیا تھا؟ کیا میلاد مصطفیٰ صرف یہ رہ گیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سنی، واہ واہ کیا، بلے بلے کیا، وہ اٹھ کے جا رہے ہیں، پلے کچھ نہیں پڑا؟ پچھلے سال جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت منائی تھی، اب دوبارہ آ گئی ہے۔ میں بھی بیٹھا ہوں، احباب بھی بیٹھے گئے، ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ یار پچھلے ربیع الاول سے لے کر اس ربیع الاول تک کوئی ایسا گناہ جو میں نے چھوڑا ہو، کوئی ایسی اچھی نیت جو میں نے کی ہو اور اس پر میں کار بند رہا ہوں؟ کوئی ایسا بندہ بتائے کہ جی میں نے پچھلے میلاد کے موضوع پر جب بات ہو رہی تھی تو میں نے نیت کی تھی کہ میں داڑھی رکھوں گا، اس نے رکھی ہو، یا کسی نے نیت کی ہو، یا کسی نے یہ نیت کی ہو کہ میں سر پہ دستار سجاؤں گا۔ اور حضرت جی ایک لکھاری نے نا ہمارے منہ پر ایسا زوردار تھپڑ مارا ہے، کیا خوب لکھا اس نے۔ کہتا ہے ایک وقت تھا کہ جب گھوڑے اور نوجوان میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہماری قسمت آج گھوڑے اور نوجوان سٹیجوں کی زینت بڑے میں اور ناچ رہے گا۔ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ یہ نوجوان میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، بچے بڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تھے اور عرض کرتے تھے، منت کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جنگ میں ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اتنا جذبہ ہمارا تو ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، صرف نعرے بازیاں اوپر اوپر سے۔ دنیا کے ساتھ تو دھوکہ کر ہی رہے ہو، اللہ سے بھی دھوکہ۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ بھی دھوکا۔ حضرت جی مجھے اگر کوئی بندہ تحفہ دے نا میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ یہ میں آپ کو نا اصل میلاد بتا رہا ہوں کہ اصل میلاد کیا ہے جی۔ مجھے اگر کوئی بندہ تحفہ دے میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ اگر کوئی مانگے گا میں کیا کہوں گا؟ نہیں یار مجھے تحفہ ملا ہے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تحفہ ہے میں نہیں دے سکتا، کہ کسی نے اسپیشل میرے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ انجانے میں یا جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ اس کو ضائع کر دے، توڑ دے، یا اس کی قدر نہ کرے، ہم کیا کر دیں گے؟ ناراض نہیں ہو جاتے اس سے کہ یار میرا تحفہ تھا، میرے عزیز نے مجھے دیا تھا، تو نے اس کو توڑ دیا، میرے عزیز نے مجھے دیا تھا، تو نے اس کو گم کر دیا۔ تو ایک دنیا دار نے ایک دنیا دار کو تحفہ دیا، اس کی اتنا قدر ہے کہ ہم اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار تو نے میرے تحفے کو ضائع کر دیا۔ تو ذرا مجھے بتائیں معراج کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو باری تعالیٰ نے جو تحفہ دیا تھا نماز کا، بتائیں کتنا بندوں نے اس کی لاج رکھی ہے؟ بتائیں کتنا بندوں نے نماز کی پابندی کی ہے؟ کیا یہ عشق مصطفیٰ ہے؟ کیا یہ میلاد مصطفیٰ ہے کہ ہر سال سن کے صرف ادھر ہی کھڑے رہنا، آگے نہیں بڑھنا؟ کیا یہ میلاد مصطفیٰ ہے کہ بس محفلوں میں شرکت کر لینی ہے، خود نہیں کچھ کرنا، خود بیٹھے رہنا آرام سے؟ اتنا بڑا دن تھا، اتنا بڑا دن، میں تو کہتا تھا کہ یار اس دن اتنا خوشیاں مناتے ہم کہ اتنا سجدہ شکر بجا لاتے کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو ایک بار پھر اپنے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن عطا فرمایا۔ اب سچی سچی بتائیے گا، ایک میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ بھی کھڑے کروں۔ 1.5 سال ہو گیا میں آپ کو یہ خطبہ دے رہا ہوں، میں نے کبھی آپ کو یہ نہیں بولا کہ او جی اونچی بولو سبحان اللہ، میں نے کبھی آپ کو یہ نہیں بولا کہ بولو تو صحیح، ہر کسی کا اپنا تکیہ کلام ہوتا ہے، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، آپ کے ہاتھ کھڑے کرواؤں، کسی کو دیکھنا نہیں، خود سوال کرنا اور خود اس کا جواب دینا اور ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، مجھے بتانا ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے نا، پھر جب ہم ہاتھ کھڑا کریں گے نا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یار یہ کام بھی ہم نے لازمی کرنا تھا۔ کوئی بندہ ایسا جس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا دعویٰ کیا کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، کوئی بندہ ایسا مجھے بتائے کہ جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اس لمحے تک کسی ایک بندے نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کیے ہوں کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا؟ ہے کوئی بندہ؟ حافظ صاحب بس یہ عشق ہے، اتنا بڑا مجمع ہے لیکن کوئی نہیں ہے، صرف عشق یہاں تک رہ گیا۔ آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، تھوڑا یہاں تک نہ رکے، لنگر کھانے پہ نہ رکے، وہ بھی ہمارے مقدروں میں گئے، وہ ہم نہیں کھانا ہے، لنگر ہمارے نصیبوں میں گئے، ہم نہیں کھانا ہے، لیکن تھوڑا آگے بھی بڑھیں، محفلوں میں جانا ہے، ہم نہیں سب کچھ کرنا ہے، لیکن تھوڑا آگے بھی تو بڑھیں نا یار، ایک قدم آگے اور بڑھائیں۔